السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے بھائیوں، آج کل یوٹیوب پہ جو ایک ہنگامہ برپا ہے، ایک شور برپا ہے اور جو ایک لڑائی برپا ہے، وہ آپ جان ہی رہے ہیں کہ یوٹیوب کس طرح مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے۔ کوئی للکار رہا ہے اور کوئی للکار کا جواب نہیں دے رہا، کوئی پہلے للکار چکا ہے، کوئی اب للکار رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب ماحول ہے۔ ایک صاحب بات کرنے آ گئے ہیں، دوسرے صاحب بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک پہلوان جو اکھاڑے میں للکار رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ تو یہ جو ہیں یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے والے بچے، وہ جلتی ہوئے تیل کا کام کر رہے ہیں، وہ آگ کو مزید ہوا دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا بزنس ہی یہی ہے۔ شاید اس لڑائی سے انہیں پیسے ملتے ہیں۔ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اب پہلے للکارتے تھے، اب کیوں بل میں گھس گئے ہو، باہر آؤ۔ تو میرا ایسے لوگوں سے اختلاف ہے کہ میرے بھائی، جو بل میں گھس جائے وہ باہر نہیں آیا کرتا، جو باہر ہوں وہ بل میں گھسا ہی نہیں کرتے۔ جو اب بل میں گھس گیا ہے، اب آپ بل میں گرم پانی ڈال رہے ہو، آگ کے پھینک رہے ہو کہ وہ باہر آئے، کیوں کسی کو اتنا تنگ کرتے؟ تو یہ ساری باتیں دیکھ کر پھر میں یادوں میں کھو گیا اور شعر کی یاد آ گئی۔ کیا ہی عجیب ماحول تھا جب گاؤں میں ہوتے تھے، تو بریلوی بھی آ رہے ہیں، دیوبندی بھی آ رہے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی آ رہے ہیں، اہل حدیث بھی آ رہے ہیں، قادیانی بھی آ رہے ہیں، اور کوئی ٹائم لے کے نہیں آ رہا۔ اس بات کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی وقت لے کر نہیں آ رہا، بس چلے آ رہے ہیں قافلے بن کر، اور ایک پہلوان مفتی محمد اسحاق سامنے کھڑے ہیں، اور کسی کو کہتے بھی نہیں یار تم نے ٹائم نہیں لیا، تو متلا دیے بغیر ہی آ گئے ہو۔ دستک ہوئی، گھر میں بیٹھے ہیں، دھوتی باندھی ہے، صرف اتنی ہی دیر لگتی جتنی دیر کرتا پہن میں لگتی، اور سامنے آ کر بیٹھ جاتے، بات چیت شروع ہو جاتی۔ جب شہر آ گئے تو حجرے میں 24 گھنٹے ہوتے تھے، 24 گھنٹے بس ایک آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، حوالے دیے جا رہے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ شعر ان پر پورا آتا ہے، صدائے عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ تو ان کے دو واقعات میں نے سنانے ہیں۔ تمہیداً میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ زندگی میں وہ گھر ہوں، وہ مسجد میں ہوں، وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہوں، جو بھی آیا، جس وقت آیا، جس حالت میں آیا، اکیلا آیا یا لاؤ لشکر لے کر آیا، انہوں نے بات کی، اس سے پورے دم سے بات کی، پورے حوصلے سے بات کی، پوری نیت سے بات کی، اللہ کی رضا کے لیے بات کی۔ تو ان کے دو واقعات سنانے ہیں، مگر اس سے پہلے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایک آدمی بڑی لچھے دار گفتگو کر رہا تھا، لہک لہک کر گفتگو کر رہا تھا۔ تو امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے فرمایا، یہ مقرر، یہ واعظ لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہا، یہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ کہتا لوگوں دیکھو مجھے پہچانو، اور میرے علم کو پہچانو، اور میری طرف آؤ، میری خوبیاں دیکھو اور میری قدر کرو اور مجھے روپے دو۔ فرمایا کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا۔ آج کل کے خدا سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں، یہ ریاکار اور شہرت کے بھوکے یوٹیوبی اور فیس بک یہ لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا، اس کے دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ 1980 کی بات ہے کہ ہم اس وقت گاؤں میں ہوتے تھے، تو کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، سردیاں تھی، ہلکی ہلکی کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے۔ تو ابا جی کے کزن ہمارے چچا ہی لگتے ہیں، وہ شہر میں رہتے تھے، انہوں نے قادیانیوں سے سینگ پھنسا لیے اور گفتگو شروع کر لی، بات چیت ہوتی رہی کئی دن۔
آخر انہوں نے کہا یار میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ چھوٹی سی میری بات مانو، قریب ہی میرا گاؤں ہے چک نمبر 116 جیم بے رڑا ٹالی، وہاں میرے تایا زاد بھائی ہیں مولوی محمد اسحاق، آپ ان سے چلے جائیں، ان کو قائل کر لیں گے تو میں قائل ہو جوں گا، بس قصہ مختصر۔ وہ قادیانی نے بغلیں بجانا شروع کر دی کہ پنڈ کا ایک مولوی، نام بھی مشہور نہیں ہے، اور وہ قائل ہو گیا، تم نے قائل ہو جانا۔ کہتے یہ تو پکی ہوئی کھیر سامنے آ رہی ہے، بڑا آسان راستہ آپ نے بتا دیا۔ تو ہمارے چاچا جی پھر جو رشتے میں ابا جی کے کزن تھے، وہ لے کر گئے، جب گھر گئے تو پتہ چلا کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، تو ہل چلا رہے تھے کہ 3 گاڑیاں رکی آگے، قادیانیوں کا لشکر۔ وہ خوشی سے جو ہے نا پھولے نہیں سما رہے کہ ہمیں پینڈو دیہاتی مولوی کو ابھی قائل کر لینا، تحمل باندھا ہوا ہے، سر پہ رومال ہے، اور بیلوں کی جوڑی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہل چلا رہا ہے۔ 3 گاڑیاں رکی اور لشکر باہر آیا، لاؤ لشکر قادیانیوں کا مسلح، یعنی پوری کتابیں پڑھ کے تیاری کر کے، اور جو سامنے پہلوان ہے، جو سامنے سورما ہے، جس کو ہماری دادی اماں کہا کرتی تھی کہ ماما پترو جمدیاں پر سورمے کدی کدی جمدیاں، یہ اس وقت وہ کہا کرتی جب تانتا بنا ہوتا تھا گھر میں، ایک بندہ آ رہا ہے، یہ چھوٹے تھے اسکول میں ہی، دوسرا آ رہا ہے، چوتھا، پانچواں، شام تک بندے ہی بندے کام کے لیے آتے تھے، تو پھر وہ کہا کرتی تھی۔ تو انہوں نے حل روکا اور ملے، کہا کہ بھائی خیر تھی، کہ انہوں نے بتایا کہ یہ قادیانی ہیں، میرے بھائی دوست ہیں، یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کھڑے کھڑے اسی وقت بات شروع ہو گئی، ابا نے کہا بسم اللہ، بسم اللہ کرے بات، بسم اللہ۔ جب بات شروع ہوئی تو 5-6 منٹ بعد ابا نے کہا کہ بھائی آپ ان کو گھر لے جائیں، بیٹھ کے میں بٹھائیں، چائے شائے پلائیں، میں یہ بیل چھوڑ کے نہ بھی آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی آپ آئیں۔ وہ ان گاڑیوں میں بیٹھ کے بیٹھک کی طرف آئے جہاں ہماری بیٹھک تھی، تو قادیانیوں نے کہا اب ہم نے نہیں بیٹھنا، ہم پھر کبھی آئیں گے، یہ جو مولوی صاحب نے سوال اٹھائے نا ہم تیاری کریں۔ اب تیاری کر کے آئے ہو تم مہینے سے، وہ تو ہل چلا رہا ہے، وہ تو دہقان ہے جو کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، جو دن کا کچھ حصہ کھیتوں میں ہل چلاتا ہے اور باقی حصہ لوگوں کے دلوں پر ہل چلاتا ہے، تاکہ کھیتی ہو وہاں، تاکہ دلوں میں سبزہ ہو، تاکہ دلوں میں رونق پیدا ہو، تاکہ دلوں میں سرور پیدا ہو۔ تو وہ قادیانی قصہ مختصر بھاگ گئے، دم دبا کر بھاگ گئے، نکل گئے۔ ابا جی آئے، بھائی نے کہا بھائی وہ کتنے گیا قادیانی، وہ تیرے دوست؟ تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو نکل گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم تیاری کر کے آئیں گے۔ تو ابا جی کو بہت افسوس ہوا، کہنے لگے تو چنگا نہیں کیتا بھائی، میرا شکار میرے ہتھوں کٹتا، تو نسی جان دینا قابو کرنا سی انہوں، میں پورا تلاواں پاؤنیاں سی انہوں تے۔ تو خیر وہ نکل گئے۔ تو دوسرا واقعہ یہ ہے کہ فیصل آباد کے جماعت اہل حدیث کے نا بڑے مشہور خطیب تھے، 2 ماہ پہلے فوت ہوئے ہیں، قاری حفیظ صاحب۔ اسٹیانہ روڈ پہ پنڈ ہے ملکھاں والا، اس میں تقریر کر رہے تھے، تو ابا جی کو بھی کوئی آدمی لے گیا موٹر سائیکل پہ بٹھا کے نا، بھی چلو وہاں جلسہ ہے آپ بھی سنیں۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے سن لیتے ہیں جلسہ۔ قاری حفیظ صاحب تقریر کر رہے تھے، جب وہ تقریر کر رہے اسی لمحے دروازے سے مسجد کے گیٹ سے ابا جی مسجد میں داخل ہوئے۔ قاری حفیظ کے پسینے چھوٹ گئے، ہاتھ پاؤں پھول گئے، پیٹ پھول گیا، جو چیز پھول سکتی تھی پھول گئی، اور انہوں نے کہا کہ تقریر روک دی۔ انتظامیہ سے کہا کہ میں نے تقریر نہیں کرنی، مجھے تقریر بھول گئی ہے، میں مولوی صاحب کی موجودگی تقریر نہیں کر سکتا، یہ میرے کو تقریر کرونی نو مسجد چو کڈو۔ تو انتظامیہ ابا جی کی بھی تابع دار تھی، انہوں نے کہا مولانا یہ قاری حفیظ صاحب تو اب اڑی کر گئے ہیں اڑیل بھیل کی طرح، تو آپ ایسا کریں گے چلے جائیں یہاں سے، ہمارا جلسہ کامیاب ہو جائے۔ ابا نے کہا میں تو جلسہ سننے آیا تھا، ایک سامعین میں سے ہوں، چلو بہرحال آپ کہتے ہیں تو میں چلے جاتا ہوں۔ تو بعد میں ابا جی کو ایک ساتھی ان کے ڈیرے میں لے گیا جہاں آواز آ رہی تھی۔ آواز جلسہ جب ختم ہوا، ساری تقریر سنی قاری صاحب کی، جلسہ ختم ہوا تو ابا جی پھر آ گئے اور قاری صاحب کو بتایا کہ آپ نے یہ 25 غلطیاں کی ہیں، ان کو آپ درست کریں۔ قاری حفیظ ساری عمر پھر ابا جی سامنے نہیں آیا کہ شیر کی آمد ہے، دلوں سے باہر آؤ کہ شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ معزز دوستو، میں نے یہ درد سے ریکارڈ کی آج کی بات،
تھوڑا سا ہٹ کے جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے اصلاح کا، کہ ایسے نہ کرو، نیم حکیم بن کر لوگوں کے علاج نہ کرو، نیم ملا بن کر لوگوں کا ایمان خراب نہ کرو۔ اگر تمہیں ریاکاری کرنی ہے، اگر تم نے شہرت حاصل ہی کرنی ہے، تو اس میدان میں پہلے اس میدان کے امام بنو، پہلوان بنو، پھر میدان میں آؤ، پھر اکھاڑے میں آؤ۔ ورنہ ایسے جھوٹ، فراڈ، چلاکی یا یاری کرو گے، دل میں چھپ جاؤ گے، خود بھی ذلیل ہوگے اور دوسروں میں ذلیل کرو گے۔ بہرحال جو حیادار ہو، جو خاندانی ہو، اس کو چاہیے کہ للکار کے جواب دے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حسین کا نام اور علی کا نام احتیاط سے لیا کرو، کیونکہ تم کو علی اور حسین سے کوئی نسبت نہیں۔ حسین نے للکارا تھا اور جمع پونجی لے کر میدان میں آ گیا تھا۔ اس طرح میدان میں آؤ، مت چھپو، جو ہوتا ہے انہیں دو، میدان میں آؤ اور للکار کا جواب دو۔